حامدا ومصليا مبسملا حامدا ومصليا لك الحمد يا الله لك الشكر يا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى المسلمون حسنا عند الله حسن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محتشم مبارک سامعین، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، ممبر نور پر جلوہ افروز باوقار محتشم اور تاج الفضول عالم دین، میں ان کے سامنے اپنی گفتگو کے آغاز اور اپنے آپ کو بولنے کا شرف ایسا محسوس کرتا ہوں جیسا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لائٹ کے سامنے دیا جلا کر پلٹی جلا کر اپنے آپ کو کہیں منور کر رہا ہوں، مگر پھر بھی الامر فوق الادب، بڑے کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کی بات کو مانتے ہوئے ادب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہونا یہ ادب کہلاتا ہے. تو اسی لیے میں تمام تر علماء کرام کی جوتیوں کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنا کر آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں. اس سے پہلے بہتر کہ ہم اور آپ درود پاک پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعلم الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری تعریف نہ کی، جو لوگ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. کن کن کا نام لوں، کن کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. کیونکہ 10 منٹ کا ٹائم قیمتی وقت ہے، اسی وجہ سے کیونکہ میں کبھی یہ پہننا بھی پسند نہیں کرتا، صرف سادہ کپڑوں میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں. اسی لیے لوگ مجھے یہ سوچتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے. میں کوئی پسند فاخرانے کو نہیں کرتا، میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ عاجزی کے ساتھ میری زندگی کو پائی میں تکمیل تک پہنچا دے، اس کا شکر گزار ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خلاق کائنات پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ 23واں پارے کے اندر یہ آیت ہے، اس کا ٹکڑا جز ہے. اب اس کی تفسیر اور اس کو پوری طریقے سے اگر میں بیان کرنا چاہوں تو میں بیان نہیں کر سکتا. میری عمر تمام ہو سکتی ہے، پوری عمر تکمیل ہو کر بھی میں اس کی جسارت اور اس کی قباحت کو، یعنی اس کی تعریف کو تمام تر توصیف کے سینے میں مسجل کر کے اگر قرآن کے اوراق میں اپنی قلم کی روشنائی سے اگر اس کو میں آراستہ کرتا رہوں تب بھی میری زندگی مکمل ہو سکتی ہے، مگر اس کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی. تو اب سنیں کہ قرآن کیا ہے. ہمارے بچے ادب کے ساتھ سنیں، بالخصوص میں آپ کے لیے کھڑا ہوں. آپ حافظ بنتے ہیں، میں الحمدللہ میں اپنی تعریف نہیں کرتا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کیڑے سے بھی بیکار ہوں، مگر میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. ایک میری ناقص رائے ہے جس سے آپ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو دوست، لباس مت دیکھنا، قیمتی ٹوپیاں مت دیکھنا، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ جسم تو سج سکتا ہے، خوشنما لباسوں سے زندگی سنورتی ہے علم دین کے گوہر سے. زندگی سنورتی ہے علم دین کے گوہر سے. اب اقرأ القرآن بلوحن العرب لیس منا من لم یتغنی بالقرآن العظیم. اقرأ القرآن بلوحن العرب. آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، الحمدوں سے شروع کرتے ہیں، مگر ابتدائی آیات الحمدوں سے نہیں ہے. وہی ابتدا جو ہے، وہی کی ابتدا وہ الحمدوں سے نہیں، اقرا سے ہے. اور لاسٹ وہی کون سی آیت ہے؟ بہت سے ہمارے لوگ ہیں جن کو یہ بھی پتا نہیں کہ لاسٹ وہی کی آیت کون سی ہے. کچھ ہی لوگ ہوں گے علماء میں موجود بھی، مگر کچھ حفاظ بھی ہیں جن کو یہ میسر ہی نہیں ہوتا کہ کبھی کتاب کے اوراق کو اٹھا کر زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں کہ کتابوں کو اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے لا کر اپنی آنکھوں کی روشنائی کو
تھوڑی تابنیاز کر لوں، چمکدار کر لوں، تاکہ اس روشنائی اس سے استفادہ کے بعد میری آنکھوں کی نور میں تھوڑی بالائی آ جائے۔ یہ پسند نہیں کرتے ہیں لوگ، مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا میرے دوست، اقرأوا القرآن بلسان العرب لیس منا من لم یتغنی بالقرآن العظیم، کہ اقرأوا القرآن بلسان العرب، قرآن کو پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں۔ اب قرآن کے اندر آیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ مگر کچھ حدیثیں، کچھ اقوالیں، کچھ علماء، کچھ فقہا کے اقوال کو جب دیکھتے ہیں تو زندگی ناموس کی طرح مٹی ہوئی نظر آتی ہے، زندگی کہیں تابوت کی طرح مٹی ہوئی نظر آتی ہے، زندگی کی آبشانوں کی ترنم کا ایک دیا بجھتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کس طریقے سے اقرأوا القرآن بلسان العرب لیس منا من لم یتغنی بالقرآن العظیم، کہ قرآن کو عرب والے جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھو، اگر ایسے نہیں پڑھتے تو تم گنہگار ہو۔ کیا ہو؟ گنہگار ہو۔ پھر اقرأوا القرآن بلسان العرب کے بعد زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو، بولیے سبحان اللہ۔ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو۔ اب قرآ جو ہے، جو رئیس القرآ کہلاتے ہیں، فخر القرآ کہلاتے ہیں، وہ قاری یہ سمجھ نہیں پاتے کہ 7 لہجے میں سے مصری لہجہ پڑھوں، حجازی پڑھوں، حجاجی پڑھوں، حمزہ پڑھوں، معون پڑھوں، کس قاری کی قرأت پڑھوں، یا قرأت حفص تک مکمل اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھ لوں۔ قاری کبھی ادھر بھی جاتا ہے، کبھی قرأت سبا کی طرف بھی جاتا ہے، مگر قاری سمجھ نہیں پاتا ہے کہ قرأت حفص کے مکمل کے بعد بھی کوئی قرأت شاذہ بھی ہے، کوئی متواترہ بھی ہے، اس کو کیسے سمجھیں؟ تو ہمارے طالبان علوم نبویہ، میرے عزیزو سننا، تم صرف حافظ تک ہی محدود مت رہنا، کیونکہ ایک حافظ کا کام قرآن کو یاد کرنے کے بعد ایک عام آدمی میں اور ایک قرآن حافظ میں فرق اتنا ہے کہ عام آدمی قرآن کا حافظ نہیں، چند سورتوں کا حافظ ہے، اور یہ حافظ قرآن قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ مگر عالم اور حافظ کے درمیان آسمان اور زمین کی دوری کا فرق ہے، اس لیے کہ عالم جب سوتا ہے تو سنت رسول پر سوتا ہے، تو اس کا سونا رات بھر اگر کوئی انسان عبادت کرے، مسجد میں جائے، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد وہ تہجد میں گزار لے، اپنی رات شب بیداری میں گزار لے، مگر ایک عالم دین اپنا باوضو ہو کر سو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ عالم کا سونا اس عابد کے عبادت گزار راتوں کی جاگنے سے بہتر ہے، اس عالم کا سونا، اس عالم کا سونا بہتر ہے۔ اب جابر بن عبداللہ سے پوچھتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں رسول کائنات سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، رسول کائنات فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، عالم اور عابد دونوں کو لایا جائے گا۔ کہاں لایا جائے گا؟ غور سے سننا، میں کوئی فاخرانہ بات نہیں کرتا، میں صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میری اوقات ہی کیا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، یہ اللہ کا فضل ہے جو میں آپ کے سامنے بولتا ہوں۔ اب ایک عابد اور ایک عالم کو کل قیامت کے دن رب کے سامنے لایا جائے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں اس عابد کو جنت میں ڈال دو۔ کیا کرے گا؟ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اسے جنت میں ڈال دو۔ عالم دین سے رب فرمائے گا آپ ٹھہر جائیے، رک جائیے، وقت کیجئے، تھوڑی دیر اسٹاپ۔ عالم دین سوچ و فکر میں رہیں گے، تفکر کی عالم میں رہیں گے، فکر کی دنیا میں غوطہ زن ہوں گے۔ اے رب کعبہ، تو عابد کو جنت میں بھیج دیا، مجھے روکا کیوں ہے؟ کیوں روکا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا اس عالم دین سے کہہ دو کہ اس عالم دین نے علم کے ذریعے جتنے لوگوں کو دنیا میں سنوارا ہے، ان تمام کے اخلاق کو سنوارنے کی وجہ سے ان تمام کے ساتھ یہ جنت میں جائیں، وہ تمام کے ساتھ جنت میں جائیں۔ عالم دین جس کو چاہیں گے تمام کی سفارش کریں گے،
आबिद खुद को जन्नत में ले जा सकते हैं, मगर आलिम दीन उलमा आपको अगर आपने पानी पिलाया है तो आपको भी जन्नत में ले जाएंगे। अगर आपने इनकी खिदमत की है, कल कयामत का दिन होगा, रब्बे काबा के सामने कहेगा, ए मेरा माबूद हकीकी, ए बरहक खुदा सुन ले, रब्बे काबा इस आदमी ने दुनिया में, इस शख्स ने दुनिया में मुझ पर एहसान किया था, मैं बीमार था, मुझे दवाइयाँ दिलाई थी, मैंने दवा खाकर शिफायाब हुआ था, ए अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथी से जन्नत में ले जाऊँ, मैं इसे जन्नत में ले जाऊँ। अब इल्म दीन के अंदर और आम आदमी के अंदर फर्क क्या है? मल फर्क बैनहुमा, दोनों के दरमियान फर्क क्या है? अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस अगर पढ़ने चलूँ इबारत तो टाइम हो जाएगा, मुख्तसर में समझा दूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या तो आलिम दीन बनो, क्या बनो? क्या बनो? बोलिए बोलिए, क्या बनो? मुझे तकरीर करके आपसे इनाम नहीं हासिल करना, मुझे मेरा रब कबूल कर ले, यही मेरे लिए काफी है। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि या तो आलिम बनो या आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला। कौन बनो? आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला। या तो तालिब इल्म बनो या तालिब इल्म दीन यानी तालिब इल्म से मोहब्बत करने वाला बनो। या तो तालिब इल्म का मतलब क्या समझे? स्टूडेंट, आप तालीम हासिल कीजिए, या तो फिर तालीम हासिल करने वाले से, स्टूडेंट से आप मोहब्बत कीजिए, आप लब कीजिए। अगर आप लब करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, तो आपको मोहब्बत का सिला देगा। मगर अल्लाह के रसूल आगे क्या फरमाते हैं कि पांचवा न बनो, पांचवा न बनो वरना हलाक हो जाओगे। आज की दुनिया, एक हजरत 5 मिनट और ले लूं, क्योंकि आज आवाम जो है ना, जो लोग थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं वो लोग फतवा देने लगे हैं। उनसे मैं कह दूं, ज्यादा जानकार अगर हो ना तो मैं इनकी बात नहीं करता, मुझसे आके मुकाबला कर लेना। कितनी हदीस पढ़ा है तुम, मुझसे आके बात कर लेना। अपने आप को हदीस कहता है, अहले हदीस, आके जरा मुझसे बात कर लेना। कौन सी हदीस और कहां से निकाल कर तू लाता है? तू ये सोचता है कि हदीस की दुनिया में तेरी फिक्र ज्यादा है। अल्लाह का करम है उस माबूदे बरहक का कि मैं 3 साल से हदीस को पढ़ाता हूँ, और इसीलिए मैं ईशा की नमाज के बाद जलसों में आना बहुत नापसंद इसलिए करता हूँ कि मैं इस वक्त मुफ्ती के लोग होते हैं, जो मुफ्ती के तालिब इल्म होते हैं, जो लास्ट क्लास होता है मुफ्ती में, उन बच्चों को मैं दर्स देता हूँ और मुझसे सवाल बहुत किए जाते हैं। अभी मैं आपसे एक सवाल करूं कि जो सवाल मैंने कहा था, अभी मेरे यहाँ झालावाड़ के इमाम कुछ बेचारे तंगदस्ती की वजह से भी, घर की गुर्बत उन्हें सताती है, घर की परेशानी उन्हें सताती है, वो परेशान होने के बाद वो इमामत करने लग जाते हैं। अब बेचारा हाफिज, वो हाफिज बन के आया है, 12,000 रुपए देते हो, क्या उन्हें खरीद लिए हो आप? क्या खरीद लिए हैं आप? नहीं खरीदे है ना। इसके का मालिक अल्लाह है, आप उन्हें परेशान करते हो। हाफिज साहब ये बताइए कि लास्ट वही कौन सी आयत है? अब बेचारा हाफिज, वो तो कुरान याद किया है, उसे क्या पता कि लास्ट वही है कौन सी आयत है, कहां से लाए? अब आलिम दीन से पूछो, अगर पूछना है तो हजरत अल्लामा मौलाना मोइन साहब से पूछिए, वो जवाब देंगे आपको। काजी अशर से पूछिए, साथ में हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान अहमद नईमी साहब तशरीफ रखते, उनसे पूछिए, वो बताएंगे। अब अगर पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। सूरह बकरा की आयत है, और सूरह बकरा में लास्ट के रुकू से पहले जो रुकू है, उस रुकू के अंदर ये आयत मौजूद है। अब वही है। अब उस्ताद से मुखातिब ये बात पर हूँ कि आप हाफिज बन के आपको स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे असातिज़ा से भी मैं अदब के साथ जानू अदब तय करते हुए आपकी गुस्ताखी न हो, मुझे माफ कीजिएगा। मैं कड़वी बात बोलने से कभी नहीं हटता, अगर मेरी जान जाए तो जाना गवारा है, मगर सच बात बोलने से कभी मैं नहीं डरता। तन्हा रहता हूँ मैं, मुझे मारना हो मार लेना, मगर सच बात बोलने पे मुझ पे आयत मत लगाना, पाबंदी मत लगाना। आप इस बच्चे को अगर फजर की नमाज के बाद आप हाफिज बनाते हैं, बेहमदी ताला मैं भी हाफिज हूँ,
میں رات میں کبھی قرآن کو یاد نہیں کیا، رات میں کبھی، دن میں قرآن کو کبھی یاد نہیں کیا، جیسے بچے یاد کرتے ہیں مغرب کے بعد اور فجر کے بعد میں نے کبھی یاد نہیں کیا کہ ہم دی تعالیٰ، میں کبھی یاد کیا فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا، تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھتا، اس کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا، جتنا یاد ہوتا میں لاسٹ میں اپنے عقل اور اپنے ذہانت کی تعریف نہیں کرتا، لاسٹ میں نے ایک پارہ تک سبق سنایا ہے، سبحان اللہ، ایک پارے تک، اور کبھی 5 پیج، کبھی 7 پیج، کبھی 10 پیج، کبھی 11 پیج میں نے سنایا ہے۔ بحمدہ تعالیٰ میرے اساتذہ آج بھی مجھے جنات کہتے ہیں کہ اگر چلتے پھرتے کسی لائبریری اور جنات کو دیکھنا ہو تو وہ تحمید کو دیکھ لے۔ تو اسی لیے میرے دوست، اگر آپ حافظ مضبوط بننا چاہتے ہیں تو آپ مغرب کے بعد قرآن خوانی جاتے ہیں، ٹھیک ہے جائیے، فجر کے بعد آپ سوتے ہیں سوئیے، مگر فجر سے پہلے سو کر اٹھیے، 2 رکعت نماز تہجد پڑھیے اور دعائے حافظہ جو دعا حفظ کے لیے ہے اس کو پڑھیے، درود شریف پڑھیے 11 بار، اور آپ قرآن لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے حضور غوث الاعظم بڑے پیر کے تصور میں، ان کے روزے کے تصور میں بیٹھ جائیں اور آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ پڑھتے رہیں گے، آپ کی یادداشت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، پڑھتی چلی جائے گی۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ و سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عدد کل حرف کتب ویکتب عبد العابدین ودہر الطاہرین وصلی اللہ تعالی خیر خلقی نور عرشی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اتنا پڑھنے کے بعد پھر آپ عالم بھی تو بنو گے یا صرف حافظ پہ ہی محدود رہ جاؤ گے؟ عالم بنو گے نا۔ عالم بننے کے لیے آپ جیسے حفظ کرتے رہتے ہیں، حضرت حافظ و قاری جعفر صاحب بہت قابل انسان ہیں، میں نے ان کی تعریف سنی ہے کیونکہ میں ابھی تک ان سے زیادہ آشنا نہیں ہوں، میں زیادہ ان کو نہیں جانتا، میں علماء سے بھی بہت کم ملتا جلتا ہوں، اسی لیے بہت لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ تو ہمیں دکھتے ہی نہیں ہیں، صحیح میں تو میں ان لوگوں سے زیادہ ملاقات نہیں کرتا ہوں، مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا میرے دوست کہ آپ حافظ بننے کے بعد عالم بننے کی پوری کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے گا، اس کمیٹی کے ساتھ میں آپ کو پیسہ دوں گا، شرط یہ ہے کہ جتنا عالم بننے میں جتنا پیسہ لگے گا وہ تنہا انشاءاللہ میں خرچ کروں گا آپ کے لیے۔ میں اس قوم کی بھیک نہیں مانگنے دینا چاہتا، تعلیمان علوم نبوی جو قوم ہمارے بچوں کو گری ہوئی نظر سے دیکھے، اس قوم کا احسان ہمارے طالب علوم نبویہ پر اور علماء کے نبی کے وارثوں پر نہیں دینے چاہتا، اس لیے کہ یہ قوم سود کے پیسے، پیاز کے پیسے، پرسنٹیج کے پیسوں سے 10% نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر جوا کھیلیں گے، سٹھا کھیلیں گے، 10 لاکھ روپے جیتیں گے، اس میں سے 2 لاکھ روپے علماء کو دے دیں گے اور کہیں گے 1 نمبر ہو گیا میرا کام۔ 1 نمبر نہیں ہوا، اگر تم جان بوجھ کر ایسے کرتے ہو، کل قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہوگی اور میرا رب تم سے پوچھے گا تم جان بوجھ کر کفر کرتے ہو کیوں؟ کہ حرام کمانے کے بعد اگر حرام جان کر کے دوسروں کو کھلاتے ہو تو یہ کفر ہے، کفر، اور کفر کا سزا تم خود جان لینا، کیونکہ ٹائم ہو چکا، وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ اگر مجھ سے آپ کو تکلیف ہو تو مجھے معاف کرنا، کیونکہ میری عادت ہے میں سچ بات بولتا ہوں، کڑوی بات بولتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔